فرمائے جناب حضرت مولانا عبدالغفورحیدری صاحب۔ الحمد لله الذي جعل صدورنا مشكاة لمصابيح الأنوار ونور قلوبنا بنور الإيمان ونصلي ونسلم على حبيبنا المجتبى المختار وعلى آله وأصحابه الأطهار، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، صدق الله العظيم۔ قابل صد احترام صدر اجلاس جناب قاری محمد الیاس صاحب، مرکزی سیکرٹری جنرل سعودی عربیہ، جناب حافظ عبدالرزاق واسو صاحب، صدر مدینہ منورہ، جناب حاجی ممتاز صاحب، جنرل سیکرٹری جمعیت علماء اسلام ریاض، منطقہ شرقیہ، دمام جبیل، الاحساء و دیگر قرب و جوار کے عہدیداران، مسلم لیگ نون، عوامی نیشنل پارٹی اور پیپلز پارٹی کے قائدین، جمعیت علماء اسلام منطقہ شرقیہ دمام کے صدر جناب قاری عبدالرحمن راشد صاحب، اور جناب مولانا احسان اللہ شیرازی صاحب، سینئر نائب صدر جمعیت علماء اسلام مدینہ منورہ، و دیگر سامعین حضرات، سب سے پہلے میں قاری محمد الیاس صاحب سمیت آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ کی خواہش پر یہاں آنے کا موقع میسر آیا، اور میں اپنے پاکستان میں اتحادی اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ اس محفل میں یہاں شریک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم اپنے ملک میں یا بیرون ملک جہاں بھی رہیں اتحاد و یکجہتی کے ساتھ رہیں، اتفاق کے ساتھ رہیں۔ فرد واحد رب ملت سے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ ایک آدمی کتنی بھی باصلاحیت ہو لیکن وہ ایک ہے، اور اگر چند دوست آپس میں مل کر ایک نظم بناتے ہیں تو وہ ایک قوت بن جاتی ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ پاکستان میں بھی ہماری کوشش یہ رہی ہے، آپ سب کو پتہ ہے 2018 25 جولائی کو پاکستان میں جو انتخابات کا ڈھونگ رچایا گیا،
اور جس کے نتیجے میں ایسے لوگوں کو لایا گیا نہ جن کے پاس صلاحیت، نہ جن کے پاس اہلیت، نہ جن کے پاس سیاسی سوجھ بوجھ، نہ جن کے پاس انتظامی صلاحیتیں کہ ایک ریاست کو کس طرح چلایا جاتا ہے، جبکہ انہی لوگوں نے جو انتخابی نعرے لگائے وہ بھی آپ سب کو یاد ہے۔ 1 کروڑ نوجوانوں کو روزگار فراہم کیا جائے گا، 50 لاکھ لوگوں کو گھر فراہم کیے جائیں گے، ڈالر کو 60 روپے تک لایا جائے گا، پاکستان کے قرضے ختم ہو جائیں گے، جیسے میرے عزیز نے فرمایا کہ باہر سے لوگ آ کے پاکستان میں ملازمت کریں گے، پیسہ آئے گا، اور میں کبھی IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، اگر کوئی نوبت آئی تو جانے سے پہلے خودکشی کروں۔ یاد ہے؟ ایسے دعوے دار لوگوں کو حکومت دی گئی۔ ہم نے پہلے روز الیکشن کے دوسرے دن یہ بیان دیا کہ پاکستان کی تاریخ میں بدترین دھاندلی اس الیکشن میں ہوئی ہے، اور جمعیت علماء اسلام کے علاوہ اس وقت جو اپوزیشن میں جماعتیں ہیں ان سب نے بیانات دیے اور کہا کہ ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے۔ 27 جولائی کو اس وقت جو اپوزیشن میں جماعتیں ہیں ان کا مشترکہ اجلاس ہوا، اس میں بھی تھا۔ ہمارا موقف جمعیت علماء اسلام کا تو یہاں تک تھا کہ ہم حلف نہ اٹھائے، لیکن دوست جماعتوں نے بارہا اصرار کیا کہ ہم پارلیمنٹ میں رہیں گے، مقابلہ کریں گے، چنانچہ ہم نے دوستوں کے اصرار پر اپنا وہ موقف چھوڑ دیا، لیکن ایک بیانیہ جو اپوزیشن کا مشترکہ بیان تھا اسی کو لے کر ہم میدان میں اترے کہ الیکشن میں جو کچھ ہوا ہے قوم کو اس سے آگاہ کرے۔ اور اس حوالے سے ہم نے 15 ملین مارچ کی، اور ہر اجتماع میں لاکھوں لوگ شریک ہوتے رہے۔ اور ہم نے اپنا بیانیہ تقریباً پاکستان کے ہر فرد تک پہنچایا، اور یہ بیانیہ صرف جمعیت کا نہیں، اپوزیشن کا تھا۔
اور اللہ کے فضل و کرم سے اس میں ہم کامیاب رہے. ہمیں اپوزیشن کی باقی جماعتوں کے معاملات کا بھی پتہ تھا، مشکلات کا بھی علم تھا، بلکہ احساس تھا کہ جس طرح جارحانہ انداز پر ہم نے سلیکٹڈ حکومت کو چیلنج کیا، اس انداز سے شاید وہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود کسی حد تک ہم ساتھ چلتے ہیں. نوبت آخر یہاں تک پہنچی کہ آزادی مارچ کا اعلان. آزادی مارچ تحفظات کے ساتھ اپوزیشن کی جماعتوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمارے تحفظات بئی معنی کہ آپ نے اکتوبر کی بات کی، ہم نے نومبر کی بات کی، کسی جماعت نے دسمبر کی بات کی، تو آپ نے اکتوبر میں اعلان کیا. ہماری چونکہ تیاری مکمل تھی، سال 12 مہینے سے ہم ہوم ورک کر رہے تھے، اپنے کارکن کے پاس جا رہے تھے، اس کو تیار کر رہے تھے. باقی جماعتوں کی اس طرح تیاری بھی نہیں تھی کہ ہم نے تیاری نہیں کی ہے تو ہمیں ٹائم ملنا چاہیے، اور ہمارا کارکن کہے کہ جی اسلام آباد چلو، جہاں بھی جلسہ کریں گے جی بس اب جلسے ہو گئے ہیں، ابھی اسلام آباد چلو. پھر آپ نے دیکھا کہ قائد جمعیت رہبر امت مولانا فضل الرحمان صاحب کراچی سے آزادی مارچ کا آغاز کیا اور لاکھوں لوگ قافلے میں شامل. سندھ میں پیپلز پارٹی نے والہانہ استقبال کیا. رضا ربانی صاحب، دیگر دوسرے درجے کے قائدین وہ جلسوں میں شریک بھی رہے. پھر یہ قافلہ جب پنجاب میں داخل ہوا تو پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، باقی پارٹیوں کی بھی جو نمائندگی تھی، انہوں نے بھرپور ہمارے قافلے کا استقبال کیا. قافلہ اسلام آباد پہنچا تو اس اسٹیج پر سب نظر آئے، پیپلز پارٹی، اے این پی بڑے قافلے کے ساتھ جناب اسد یار ولی کی قیادت میں تشریف لائے. پختونخوا ملی عوامی پارٹی، جمعیت علماء پاکستان، جمعیت اہل حدیث، تقریباً اپوزیشن کی تمام جماعتیں اس اسٹیج پہ آزادی مارچ کے اسٹیج پہ گئی. پھر بی پلان کا اعلان ہوا، اس پر ہم چلے، لیکن اس میں ہم نے دیکھا کہ اگر اس کو زیادہ دیر چلائیں گے بی پلان کو تو ہمارے شہری، ہمارے لوگ ہی تکلیف میں آ جائیں گے. سڑک بند ہوگی تو وہاں سے پی ٹی آئی نے بھی گزرنا ہے، پیپلز پارٹی نے بھی گزرنا ہے، مسلم لیگ نون نے بھی گزرنا ہے، جے ایس وائی نے بھی گزرنا ہے، این پی نے بھی گزرنا ہے. خواتین و حضرات، زخمی، مریض، یہ سب وہیں سے گزرنے ہیں. تو
اس میں ہم نے نرمی کر دی، لیکن یہ تحریک ختم نہیں ہوئی. آزادی مارچ کی تحریک ہے. اس کے بعد ہم نے پھر سکر میں جلسہ کیا، پھر کراچی میں کیا، کوئٹہ میں کیا، پشاور میں کیا. تو یہ ہمارے جلسوں کا تسلسل جاری ہے. اب رہی یہ بات کہ اپوزیشن کی جماعت کے دوست انتہائی معذرت کے ساتھ ذمہ دار بلکہ خود بیان دے رہے ہیں کہ اگر اس موقع پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون بھرپور ساتھ دیتے تو یہ تحریک اپنی منطقی انجام کو پہنچ جاتی یا وہ مقاصد جلدی حاصل کرتی. لیکن ہم نے آج تک اپنے ان دوستوں سے اس انداز میں شکوہ نہیں کیا کہ آپ نے بھرپور ساتھ کیوں نہیں دیا. اس لیے کہ ہم سیاسی لوگ ہیں، سیاسی کارکن ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کس جماعت کی کیا مجبور ہے، کیا مشکل ہے. پیپلز پارٹی کی قیادت میں جیل میں، مسلم لیگ نون کی قیادت میں جیل میں، اور بلا وجہ بہت سارے لوگوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دیا گیا. تو یہ مشکلات بہرحال ہمارے سامنے بھی تھی اور ان کو تو درپیش تھی. تو اب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اب منزل دور نہیں، اور یہ جو اکھاڑ بچار شروع ہوا ہے یہ ہماری تحریک کا نتیجہ ہے. اور انشاءاللہ میں یہ بات کہہ چکا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس میں صادق کرے کہ یہ سال الیکشن کا ہے انشاءاللہ. یہ ہل چکے ہیں، یہ ڈیلیوری نہیں کر سکے. ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ کیوں اس حکومت کے خلاف ہیں، چلنے دے اس کو. ہم کہتے ہیں چل نہیں سکتے، چلنے کی کوئی آثار ہونی چاہیے نا. بیان بازی سے تو کچھ نہیں ہوتا نا. آرمی چیف کی انگلی پکڑ کے یہاں سعودی عرب لے جاتے، آرمی چیف کی انگلی پکڑ کے متحدہ عرب امارات لے گئے قرضے لینے کے لیے یا امداد لینے کے لیے، چائنا لے گئے. حکومت میں خود صلاحیت ہونی چاہیے. پرائم منسٹر میں کبھی ایسا نہیں ہوا. اور وہ شخص جو پرائم منسٹر بنا ہے، جس نے کہا تھا کہ میں آئی ایم ایف کی طرف نہیں جاؤں گا، اسٹیٹ بینک کا صدر آئی ایم ایف بی آر کا صدر چیئرمین آئی ایم ایف، آپ کا فائنانس منسٹری اس کا مشیر آئی ایم ایف. اس کے باوجود اگر نام نہاد وزیر اعظم خودکشی نہیں کرتا تو پھر میں کیا کرتا؟ کرنا چاہیے نا اس کو اپنے وعدے کے مطابق. خوش اسلوبی سے یہ تقریب منعقد کرتے کہا جی میں حکومت نہیں چلا سکا، میں اپنے وعدوں پہ عمل درآمد نہیں کروا سکا، تو آؤ میں خودکشی کرتا ہوں. یہ منظر آپ سب دیکھیں. آپ اپنی معیشت دیکھیں کام، آپ کے نوٹ کو کوئی صراف لینے کے لیے تیار نہیں. آپ کی مہنگائی، اور سب سے جو ناقابل برداشت ہے، آج ٹی وی چینلز پہ آپ دیکھتے ہوں گے، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے.
چیزیں دستیاب نہیں ہیں. خورد و نوش کی قیمتیں اتنی بڑھ گئی ہے کہ غریب کی قوت خرید جواب دے چکی. اب اس حکومت کو آپ بتائیں مزید رہنا چاہیے؟ نہیں. آٹے کی قیمتیں دیکھیں، سبزی کی قیمتیں دیکھیں، کھانے پینے کی چیزیں، دودھ کی قیمتیں دیکھیں. مہنگائی بے بس کر دیا ہے لوگوں کو. آپ یقین جانیے، آپ بھی محنت مزدوری کے لیے یہاں آئے ہیں. آپ کے پاس کچھ ہوتا تو وہاں کاروبار کرتے. آپ بھی اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے یہاں ہیں. تو ایسی حکومت کو نہیں چلنا چاہیے. یہ کچھ باتیں میری عادت نہیں ہے کہ میں ملک کی باتیں باہر جا کے کروں، مگر کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں یا موجودہ حکومت نے کہ ہم جیسے کارکن لوگ، سیاسی کارکن ہیں، کہیں جاتے ہیں تو لوگ ہمیں سننا بھی چاہتے ہیں. ایک وعدے پہ اگر عمل درآمد ہوتا تو ہم سمجھتے کہ چلو انہوں نے قدم بڑھایا. پھر میرے بھائی نے بڑی اچھی بات کی، بہت اچھی بات کی کہ اس نااہل اور نالائق کو قوم پر مسلط کر کے اب اس کی نااہلی ثابت کریں گے اور پھر کہا جائے گا کہ جی سیاستدان نااہل ہے، نالائق ہے اور یہ حکومت چلا نہیں سکتے، لہذا سیاستدانوں سے تو ملک کو کرو فارغ. اور جو قوتیں اس منصوبے کا حصہ ہیں اور اس منصوبے کے ساتھ اس کو لے کر آئے ہیں، تو یقیناً اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن یہ سوچ موجود ہے. اور اس نے خود پوری قوم کو چور بنا دیا. پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، JUI، کسی کو چھوڑا. تو یہی چیزیں دلیل بنتی ہے نا، کسی کے جواز کے لیے یہی چیزیں دلیل بنتی ہے کہ دیکھیں یہ چور ہے، ڈاکو ہے، جنہوں نے دونوں ہاتھوں سے ملک کو لوٹا ہے، خزانہ لوٹا ہے، باہر منتقل کیا ہے، اور دوسرے کے لیے یہی کافی ہے. بہرکیف جمعیت علماء اسلام پر بھی دباؤ بہت بڑھائے گا، بہت، جتنا ہو سکتا ہے بڑی چوٹی کی زور لگائی ان قوتوں نے. مگر میں سلام کا پیش کرتا ہوں مولانا فضل الرحمان کی استقامت کو کہ ان کے پاؤں میں کوئی لغزش نہیں آئی، کوئی جنبش نہیں آئی، اپنے موقف پر بیٹھے کہ بس اس کو گھر بھیج دو، باقی معاملات میں پھر بات کریں گے. اور انشاءاللہ یہ جائے گا. بہرحال آپ یہاں سعودی عربیہ میں رہتے ہیں، ہماری دوستی تو بہرحال آسمان کی بلندیوں تک ہے، لیکن نااہل حکمران،
نہ عاقبت اندیش حکمران اس دوستی کو جس طرح فروغ دینا چاہیے نہیں دے سکتے، صرف پیسے مانگتے ہیں بس۔ ہمارا تو ایک تہذیبی، ایک کلچر اور ایک برادرانہ ایسے تعلقات ہیں، اور سعودی عربیہ سے ہمارا ایک روحانی رشتہ ہے، ہمارے عقیدہ و ایمان کا مرکز ہے سعودی عربیہ۔ اس لیے پوری قوم من حیث القوم ہر مسئلے میں سعودی عربیہ کے ساتھ کھڑی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ پیسے تو یہاں سے لے لیں اور دوستی کہیں اور لگا لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ کے مسائل ہیں یہاں، ان مسائل کے حوالے سے بھی کوئی اگر سنجیدہ حکومت ہوتی تو وہ بات کرتی، لیکن صلاحیتوں کا فقدان ہے، ان چیزوں کا فقدان ہے۔ بہرحال میری آپ سے بھی درخواست ہوگی کہ جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں یہ ہمارے عقیدہ و ایمان کا مرکز ہے، یہاں اپنا کاروبار کریں اور اس ملک کو بھی اپنا ملک سمجھیں، اس کے نفع نقصان کو اپنا نفع نقصان سمجھیں، اور اسی طرح اس اعتماد اور ایمان کے ساتھ آپ اپنا کاروبار و روزگار کریں۔ میں پھر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم سیاست وہی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی بھڑائی تک بات آ جاتی ہے، لیکن آپ یہاں محبت پیار سے رہیں گے تو ہمیں سکون ہوگا۔ میں پھر اپنے جماعت کے منتظمین کا، صدر اجلاس کا، آپ سب کا، کارکنان کا، دور دور سے آپ تشریف لائے ہیں نمائندگی کے لیے، سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پہلے ہمارے دمام کے مرکزی ڈپٹی فنانس سیکرٹری جناب نعیم خان سعودی صاحب کے بھائی بہت ہو گئے، اور جناب مدینہ منورہ کے نائب امیر جناب عبدالرزاق میروانی صاحب کے والد صاحب، اور ہمارے پاکستان کی جمعیت ایڈیٹر مفتی جنرل صاحب کے والد صاحب کے وفات کے لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ مدینہ منورہ کے امیر جناب حافظ عبدالرزاق صاحب اسٹیج پر تشریف لائیں اور ان سب کے لیے دعا فرمائیں اور پروگرام اور ہمارے جمعیت علماء فاٹا کے امیر اور موجودہ ایم ایل اے مفتی عبدالغفورحیدری صاحب کے والد صاحب، اور وہ خود بھی بیمار ہیں، اور قاری عمر علی صاحب ہمارے نوشہرہ کے امیر ہے جمعیت علماء اسلام کے، وہ بھی بیمار ہیں، ان کے صحت کے لیے دعا فرمائیں گے۔ جناب جمعیت علماء اسلام مدینہ کے امیر حافظ عبدالرزاق واسو صاحب۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكيرنا وموتانا، اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان۔ الہ العالمین تمام ہمارے بزرگ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، ان سب کی مغفرت عطا فرما اور ان کو غریق رحمت فرما، اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، اور ہم سب میں
جتنے ساتھی موجود ہیں ان سے کسی کا بھی اپنا پیارا اللہ کو پیارا ہو گیا ہے ان سب کی مغفرت عطا فرما اور حاضرین کی حاضری کو قبول فرما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين.